اچھا منصور صاحب, وار برنگس ڈیفیکلٹیز ملٹیپل اسپیکٹس ان ایچ اینڈ ایوری ایریا آف لائف. اب وہ آئدر یہ فائنینس ہو, آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہو, آپ کی پبلک لائف ہو, سول لائف ہو. تو ایسے میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے باعث جو اسرائیل کی فائنینشیل جو کنڈیشن جو ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے اور جس کو نقصان پہنچا ہے, اس فائنینشیل کنڈیشن کے لاس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ مجھے بھی یاد پڑا ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل کی کچھ رپورٹس میں باقاعدہ جو ان کے بلاگرز اور جو بہت زیادہ فیوریس تھے اپنی گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے, انہوں نے اقرار کیا کہ ہمیں تو بہت زیادہ نقصان ہوا اس چیز کا. دیکھیں جی, جو سب سے بڑا نقصان خاص طور پہ جب غزہ کی طرف سے کارروائی کی گئی تو غزہ سے بہت سارے جو فلسطینی ہیں ان کو خصوصی پرمٹ جاری کیے گئے تھے, جو ان کے کھیتوں میں, اسرائیلی کھیتوں میں, اسرائیلی مختلف جو ان کی یعنی بڑی لو پیڈ لیبر کے طور پہ جاتے تھے. ابتدائی طور پہ تو ان کا وہ تمام کے تمام جو کاشت کا نظام ہے وہ سارے کا سارا ٹھپ ہو گیا, یہ ابتدائی. تو اسی طریقے سے اسرائیل نے جو دنیا میں اپنی ایک دھاک بٹھا رکھی تھی وہی تھی کہ ہم آئی ٹی کا بڑا ہب ہے, ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی سلیکان ویلی اور یہ اور وہ ہے. جیسے ہی, اور اس میں ظاہر ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی تھی. اس جنگ کے نتیجے میں ان تمام نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا بوریا بسترا گول کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنا سارا کیپٹل لے کے فلائی کر گئے یہاں سے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ مختلف تقریباً 20 ماہ ہو گئے ہیں. اس دوران جب بھی یمن سے کوئی راکٹ میزائل آتا ہے تقریباً 8-10 دن کی ان کی پوری پروازیں بند رہتی ہیں. یعنی یہ ایک اکنامک لاس ہی کا پہلو ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, مقبوضہ فلسطین کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, وہ کوئی وہاں کے مقامی آباد لوگ نہیں ہیں, ان کو دنیا بھر سے لا کے آباد کیا گیا ہے اور بڑے ہی سہانے اور خوشحالی کے خواب دکھا کے لایا گیا. تو جب اس نوعیت کے راکٹ ان پر روز گرتے ہیں اور انہیں بنکروں میں راتیں گزارنا پڑتی ہیں تو بڑے پیمانے پہ مختلف ادوار کے اندر وہاں پہ ریورس مائیگریشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. جو لوگ, کیونکہ ان میں سے موسٹلی جتنے بھی آپ کو اسرائیلی نظر آئیں گے وہ ڈیول نیشنل ہیں, ان کے پاس کئی ملکوں کی نیشنلٹی ہے, تو وہ فوری طور پہ اپنا وہ پاسپورٹ نکالتے ہیں اور اگلی فلائٹ پکڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. اب یہ اعداد و شمار کبھی بھی اسرائیل شو نہیں کرے گا. اس وقت ایران کی تو گاڑیاں آپ کو بڑی دکھائی دے رہے ہیں کہ قطار اندر قطار 1 کروڑ آبادی کا شہر جو ہے خالی ہو رہا ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اس وقت آپ کے جو آپ کی اپنی جو بندرگاہیں ہیں وہاں سے جو لوگوں کی نجی لانچز ہیں جو باقاعدہ کوئی اس طریقے سے اپلائی بھی نہیں کرتی, اس میں خاندانوں کے خاندان بیٹھ کے جو ہے وہ قبرص روانہ ہو رہے ہیں اور وہاں سے اپنے اپنے ملکوں جہاں جہاں انہیں جائے پناہ چاہیے وہ جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا لاس ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ جو جنگ کی کاسٹ اسرائیل پے کر رہا ہے, اسرائیل کیا امریکہ پے کر رہا ہے اس وقت, جو میزائل شکن جو پورا ان کا سسٹم ہے, چاہے وہ امریکن تھارڈ ہو, ایرو 1 ہو, ایرو 2 ہو, ڈیوڈ سلنگ ہو یا آئرن ڈوم ہو, ان کی جو ایک گولا ہے, جو ایک راکٹ ہے جس کے ذریعے وہ کاؤنٹر کرتے ہیں, وہ اس قدر زیادہ مہنگا ہے اور وہ ٹوٹل جو ہے اس وقت امریکہ پہ ڈپینڈنٹ ہے. لوکلی تو وہ تیار نہیں کر پا رہے کیونکہ عرصے سے ان کی صنعتیں بند ہیں ساری چیزیں. تو یہ ایک ان پہ ملٹری بوجھ اپنا ہے. ظاہر ہے امریکہ کو اس وقت اپنی اس آؤٹ پوسٹ کو برقرار رکھنا ہے, تو لہٰذا وہ $3 ارب کی سالانہ امداد تو ان کو ویسے ہی گفٹ میں ملتی ہے. اب اس جنگ کے نتیجے میں جو ایک اضافی بوجھ امریکہ پر ہے, اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود امریکہ کے اندر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیکس پیئر منی جو ہے آپ جنگ میں جھونکے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ لاسز ہیں کہ جو اس وقت انہیں ملٹیپل فرنٹس پہ, اور اس وقت خاص طور پہ جو اس ایران کے جو اس ایپیسوڈ کے اندر جو ان کے بڑے بڑے اسکائی اسکریپر گرے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ان کے ایون جو انہوں نے اپنی زیر زمین مختلف ٹنلز بنا رکھی تھی یا ان کے جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, وہ بھی ایسے غیر معیاری تھے کہ ایرانی راکٹس جو ہیں, ایرانی میزائل جو ہیں, وہ ان کے اندر بھی جا گرے ہیں. تو یہ ایک اوور آل ڈسٹرکٹیو سینیریو جو ہے وہ ان کی پوری اکانومی کو اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی. اب پچھلے تقریباً 8 دنوں سے جتنے بھی ان کے لوگ ہیں, چاہے ان کی لیڈرشپ ہے, وہ تمام کے تمام بنکرز کے اندر اپنی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. تو ظاہر ہے وہ ایک جو نارمل لائف ہے, لیکن اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. خاص طور پہ جو ہمارے فلسطینی بھائی برداشت کر رہے ہیں کہ پچھلے 20 ماہ سے نہ تو ان کے کسی بچے نے اسکول کا منہ دیکھا ہے, اسکول تو کیا ان کو تو کھانا تک نصیب نہیں ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اب دشمنوں پہ یا اسرائیلیوں پہ تھوڑی سی افتاد آئی ہے تو اس پہ ساری دنیا کو انسانی حقوق یاد آ گئے ہیں, وہاں کے ان کے بلی کتے یاد آ گئے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ جس انداز سے فلسطینیوں کو تہ تیک کر رہے ہیں, جو گھاس کھانے پہ, جو پرانی روٹیاں پیس کے اس کا آٹا بنا کے کھانے پہ مجبور ہیں, ان کی پلائٹ جو ہے وہ نام نہاد مغربی دنیا کو یا ایڈوانس دنیا کو نظر نہیں آتی.